سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه الحمد لله الذي أنزل الكتاب والحكمة والصلاة والسلام على رسوله نبي الرحمة وعلى آله وأصحابه أولي العزم والهمة يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين انتہائی واجب الاحترام لائق ست تکریم حضرات علماء کرام عزیز طلبہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے آپ حضرات نے تقریباً 20 دن نبی آخر الزمان امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اور اس سے منسلک مختلف علمی عنوانات پر سیر حاصل دلائل سے اپنے آپ کو مزین کرنے کے لیے 20 دن وقف کیے اللہ تعالیٰ آپ کے ان ایام کو اپنی بارگاہ میں انتہائی شرف قبولیت نصیب فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کے دستے مبارک سے جام کوثر کا بہترین ذریعہ بنائے۔ بہت ساری باتیں جو پہلے آپ دوستوں کے علم میں نہیں تھیں یقیناً ضرور بھی ضرور اس کورس میں شرکت کے بعد آپ کو ان باتوں کا علم ہوا۔
خالی و ذہن آئے تھے، بہت ساری معلومات آپ کے ذہن کا حصہ بنی۔ آپ نے زمین ہموار کی، اس میں زمین کو بیج بونے کے قابل بنایا۔ آپ نے بیج بویا، وہ بیج زمین کی سختیوں کو پھاڑ کر زمین سے باہر نکلا۔ آپ نے اس بیج کی نکلنے والی ان کونپلوں کو سنبھالا، وہ باریک باریک کونپلیں نکلیں، آپ نے ان کی حفاظت کی، انہیں محفوظ کیا۔ وہ تھوڑا سا اور بڑا درخت بنا، تھوڑا سا اور بڑا ہوا، پودا بنا۔ پھر آپ نے اس پر مزید محنت کی، کوشش کی۔ وہ چھوٹا سا، معصوم سا، نحیف سا، جو ہواؤں کے تلاطم خیز تھپیڑوں کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، آپ نے اس کی حفاظت کی، وہ تھوڑا سا مضبوط ہوا۔ پھر اس سے اگلا سٹیپ، پھر اس سے اگلا سٹیپ۔ اب آپ نے جو بیج بویا، زمین ہموار کی، وہ درخت تنا آور بن کے ثمر آور ہونے کے لیے آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہوا۔ میں نے عرض یہ کیا کہ آپ یہاں پر تشریف لائے، آپ بالکل خالی الذہن تھے، آپ نے باتیں سننا شروع کی، آپ کے ذہن نے کھلنا شروع کیا، آپ کے ذہن نے اور تقویت پڑھی، آپ کے ذہن میں دلائل تحفظ ختم نبوت آئے، آپ کے ذہن میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے رفع، نزول اور حیات طیبہ سے متعلق بے شمار باتیں جمع ہوئیں، مہدی علیہ رضوان سے متعلق سیر حاصل معلومات ملی، فتنہ دجال سے متعلق بہت ساری باتیں آئیں، اور ہمارا اہم ٹاپک مرزا غلام قادیانی زیر بحث آیا۔ اب یہ ساری چیزیں آہستہ 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 پروان چڑھتے ہوئے ایک درخت کی مانند ہو گئی۔ اب آپ نے آگے کرنا کیا ہے؟ معلومات اکٹھی ہو گئیں، معلومات برائے معلومات تک ہی رہنا ہے یا آگے آپ نے خود سے کچھ کرنا بھی ہے؟ تو یاد رکھیے، وہ معلومات جو عمل کے زیور سے آراستہ اور پیراستہ نہیں ہوتی، وہ معلومات کسی بھی درجے میں کام کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ ان معلومات پر اگر عمل نہیں تو محض جان لینا کافی نہیں ہے۔ ایک آدمی جانتا ہے نماز پڑھنی چاہیے مگر پڑھتا نہیں، ایک آدمی جانتا ہے حلال کھانا چاہیے مگر کھاتا نہیں، ایک آدمی جانتا ہے کہ چغلی، غیبت، جھوٹ سے بچنا چاہیے مگر بچتا نہیں۔ تو کیا خیال ہے، جاننا اس کو فائدہ مند ہوگا؟ جاننا اس کو فائدہ مند اس وقت ہوگا جب وہ اس پر عمل کرے گا۔ جب تک وہ عمل نہیں کرے گا اس وقت تک اس کو ان معلومات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے آپ کو یہاں جمع کیا پورے ملک سے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ شاید ایک دن کا کتنا خرچ ہو رہا ہے۔ اندازہ ہے؟ ضرورت بھی نہیں ہے آپ کو اندازہ کرنے کی، کون سا آپ کا ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ تقریباً 1200 کے لگ بھگ طلبہ کرام موجود ہیں۔ ان 1200 طلبہ کرام کے کھانے کا نظم، فی طالب علم ہم 3 وقت کا کھانا 100 روپے میں لگا لیتے ہیں، جبکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم 100 روپے کا کھانا آدھے وقت میں کھا لیتے ہیں۔ نہیں سمجھے؟ میں نے کیا کہا؟ 3 وقت کا کھانا
کتنے کا؟ 100 روپے کا. تو 120 طلبہ کے 3 وقت کا کھانا کتنے کا بنا؟ ماشاءاللہ. حضرت فرما رہے ہیں 1200 روپے کا. ہماری جان نکل گئی. 1,20,000 روپیہ. 1,20,000 روپیہ. اس کو 20 سے ضرب دیں. 20 لاکھ سیدھا سیدھا ہو گیا. اوپر کے 20,000 فی دن کے 20,000. کل کتنے دن ہیں؟ 20. تو یہ کتنے بن گئے؟ اب آپ اندازہ لگائیں آپ کی سراجی کتنی مضبوط ہے. صرف اور صرف کھانے کا خرچہ اگر آپ شمار کریں تو ان 20 دنوں میں 24-25 لاکھ روپے سے زائد صرف کھانے کا خرچہ. جماعت نے اتنا بڑا خرچہ کیا، اپنی جمع پونجی ساری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو مجاہدین تیار کیے جا رہے ہیں ان پر دل کھول کے خرچ کیا. اور مجاہدین یہاں رہنے کے بعد جب اپنے مقام پر جائیں اور 3 دن کے بعد ان کے پاس وہ کاپیاں ہی نظر نہ آئیں جو انہوں نے یہاں سے ورک کالے کی ہے، تو کیا خیال ہے آپ نے اپنے ساتھ اپنی جماعت کے ساتھ انصاف کیا؟ سارے نہیں بولتے. تو آپ کو ایسے ہی بے انصافی کرنی چاہیے. سب سے پہلی بات، اس پورے کورس اور کلاس میں شرکت فرمانے والے وہ فارغ التحصیل حضرات علماء کرام جو جدید ہیں یا قدیم ہیں، کیا انہوں نے اب تک از خود اپنی انتظامیہ کو اپنا نام پیش کیا کہ میں یہاں سے جانے کے بعد عالمی مجلس کے لیے وقف ہوں؟ کوئی ایسا ہے تو ہاتھ کھڑا کریں. ہم یہاں آئے کس لیے ہیں؟ ایک ذہن ہے، ایک ہوا ہے، 20 دن گزارنے، آواز لگی ختم نبوت کورس کی اس میں آگے، آواز لگی تفسیر کی اس میں چلے گئے، آواز لگی دورہ صرف ناف کی اس میں چلے گئے. اگر تو اس آواز پر یہ 20 دن گزارے ہیں تو یاد رکھیے وہ گزر گئے. اور اگر کسی مشن سے وابستہ ہونے کے لیے گزارے ہیں تو جب تک مشن اندر نہیں اترے گا اس وقت تک فائدہ نہیں ہوگا. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سارے کے سارے مشن کے لیے آئے ہیں. ایک آواز نہیں اٹھی، ایک صدا نہیں لگی جس کے ساتھ آپ چل کے یہاں پر آ گئے. اگر ایسے ہے تو اس کو بھول جائیے اور اپنے آپ کو زندگی کے آخری سانس تک ایک مشن سے وابستہ کریں کہ ہمارا مرنا، جینا، اوڑھنا، بچھونا وہ محمد الرسول اللہ کی عزت و آبرو کا مشن ہے. اور یاد رکھو خدا کی قسم، جو قومیں، جس قوم کا جوان طبقہ اپنے آپ کو زندگی میں کسی مشن سے وابستہ کرتا ہے، وہ قومیں نہ ان کا مستقبل خطرے میں ہوتا ہے نہ ہی ان جیسا کسی اور قوم کا ماضی ہوتا ہے. لیکن جن کا کوئی مشن ہی نہیں ہے، آپ نے قرآن کریم میں کفر کا مشن پڑھا ہے؟ پڑھا ہے آپ نے قرآن کریم میں کفر کا مشن پڑھا ہے؟ ہاں، کفر کا مشن پڑھا ہے قرآن کریم میں؟ کل روئے زمین کے کفر کا ایک مشن ہے جسے قرآن کریم بیان کرتا ہے.
ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سوا. کل روئے زمین کا جو کفر ہے اس کے دماغوں میں ایک مشن ہے، ایک تڑپ ہے، ایک کڑن ہے، ایک جذبہ ہے. کفر کے لیے جذبہ لے کے پھر رہا ہے جس کو اللہ کا قرآن نقل کر رہا ہے. یہ کفر، یہ کافر اپنے دماغوں میں ایک تڑپ رکھتے ہیں، تڑپ. ان کے دل و دماغ میں ایک جذبہ ہے، ایک آگ لگی ہوئی ہے. وہ آگ کیا ہے؟ کل روئے زمین کا مسلمان وہ ہماری طرح کافر ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ یہ غلط. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً. یہ قرآن کریم کفر کی تڑپ، کفر کی جستجو، کفر کا اسلام کے خلاف تڑپنا وہ بیان کر رہا ہے. کافر کفر کے لیے اتنی تڑپ رکھتے ہیں، مسلمان اسلام کے لیے، محمد الرسول اللہ کے لیے تڑپ نہ رکھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ نام بتاؤ؟ چودھری ظفر اللہ. یہ اس قدر بدماش جنونی قسم کا متعصب قادیانی تھا. اپنی وزارت کے مسند پر بیٹھے ہوئے اس دوران جہاں کہیں دورہ کرتا، ملک کے اندر جاتا، بیرون ممالک جاتا، تو جس علاقے میں، جس ملک میں، جس شہر میں جاتا، اس علاقے کے قادیانیوں کی لسٹ اپنے مرکز، اپنے ہیڈ کوارٹر سے لے کر جاتا اور انہیں باقاعدہ جا کے ملتا، اپنی وزارت کے منصب کو قادیانیت کے لیے استعمال کرتا. قادیانیت کی مردہ لاش میں گورنمنٹ آف پاکستان کے ایندھن کو ڈال کے انہیں زندہ کرنے کی کوشش کرتا. مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، محمد علی یہ چاہتا ہے، ہائے کاش کوئی ایک افسر ایسا ہو وہ ایک شہر سے ٹرانسفر ہو کے دوسرے شہر میں آئے تو وہ اپنی مسند اور اپنی سیٹ پر بیٹھنے سے پہلے یہ کہے کہ مجھے پہلے ختم نبوت کے دفتر میں جانا ہے، میں پہلے وہاں حاضری دوں گا، پھر آگے چارج سنبھالوں گا. جس طرح ظفر اللہ مرزا قادیانی کے کفر کو پھیلانے کا مشتاق ہے، میں چاہتا ہوں محمد الرسول اللہ کا غلام نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کا یوں مشتاق بنے، یوں نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کا کام کرے. 20 دن 18 دن گزر گئے. کتنے دن گزر گئے؟ 17 دن گزر گئے. کسی ایک نے بھی نام نہیں پیش کیا. چاہیے تو یہ تھا دفتر والے پریشان ہوتے کہ 150 علماء کو کہاں کھپانا ہے، ان کی کہاں تشکیل کرنی ہے. وہ پریشان ہے، ایک بھی نام نہیں آیا. ان کی پریشانی ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ آپ کو ایسے کرنا چاہیے تھا. میں اور آپ پہلے دن یہاں آتے تو ہمارا دل تڑپ اور بھڑک جاتا، اوہ ہو ساری زندگی یار کہاں بھٹکے رہے، یہاں آ کے پتہ چلا کام ہی یہ کرنے والا ہے. یہاں آ کے پتہ چلا قادیانیت اس قدر خطرناک فتنہ ہے، اس قدر خطرناک ترین اسلام کے خلاف سازش ہے، پیغمبر اسلام کے خلاف سازش ہے. کیسی سازش ہے؟ یہ ہے آپ کا موبائل، یہ ہے اسلام. قادیانیت نے اس کی جگہ پر اس کو اسلام پیش کر دیا. قبول کرے گا اس کا مالک یہ والا؟ ہم نے قبول کر لیا.
میرے محترم دوستو، قادیانیت جیسے خطرناک ترین فتنے کے سامنے علامہ انور شاہ صاحب کشمیری کا فرمان سنا ہوگا آپ نے۔ علامہ انور شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے، مرزا غلام قادیانی کا کفر فرعون اور شیطان کے کفر سے بڑا کفر ہے۔ چلو میرے جیسا آج کا کوئی مولوی کہتا تو بات سمجھ میں بھی آتی۔ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری جیسے انسان یہ کہتے ہیں کہ 6 ماہ میں چین سے سویا نہیں، میں بستر پر لیٹتا، کروٹیں بدلتا، اٹھ کر بیٹھ جاتا، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا، یا اللہ اس امت کو اتنے بڑے فتنے سے آزمائش کہ جس رخ سے اس فتنے کو لینے کی کوشش کرو اسی رخ سے یہ فتنہ ڈنگ مارتا ہے۔ قادیانیت کا فتنہ اگر آپ 17 دن پڑھنے کے باوجود بھی اس گفتگو میں آپ مبالغہ سمجھیں تو پھر میرے نزدیک آپ نے ابھی تک اس فتنے کی ابجد کو بھی نہیں سمجھا۔ اگر اس گفتگو میں آپ مبالغہ سمجھیں تو پھر آپ نے مرزائیت اور قادیانیت کے فتنے کی ابجد کو بھی نہیں سمجھا ابھی تک۔ مرزا ناصر جس وقت اسمبلی میں آیا، اس وقت میرے آپ کے اکابر نے اسمبلی کے اندر اور اسمبلی کے باہر خوب محنت کی، اس قدر محنت کی کہ قادیانیت کے فتنے کو اسمبلی کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیا۔ جب ناصر آیا، اس نے جو ظاہر اپنا رکھا تھا، اس کا جو ظاہر عکاسی کر رہا تھا، اس کے ظاہر کو دیکھ کر اس وقت کے ممبران اسمبلی وہ ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور پھر مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں، مولانا غلام غوث ہزاروی کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں، شیخ مولانا عبدالحق محدث کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں، دیگر علماء کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں۔ ایک نظر ناصر کی طرف، ایک نظر ان کی طرف، اور پھر ان کے مطالبے کی طرف ایک نظر۔ اسے دیکھو، ان علماء کو دیکھو، اسے دیکھو، ان کے مطالبے کو دیکھو۔ نامعلوم ان سارے مولویوں کو کیا ہو گیا ہے اس سر پر پگڑی باندھ رکھنے والے آدمی کے متعلق، چہرے پر داڑھی رکھے ہوئے آدمی کے متعلق، زیب تن کی ہوئی اچکن پہنے ہوئے آدمی کے متعلق، سفید لباس سفید پوشاک میں آنے والے آدمی سے متعلق، یہ سارے مولوی مل کے کہتے ہیں یہ کافر ہے۔ نہ جانے ان ملاؤں کو کیا ہو گیا جو اسے کافر کہہ رہے ہیں۔ وہ اگلی تفصیلات اپنی جگہ، یہ ساری باتیں آپ نے سن رکھی ہیں، میں ان کا اعادہ اور تکرار کر کے آپ کے ذہنوں کو عملاً میدان میں اتر کر نبی کا غلام بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ شبہات پڑھ لیں، اگر آپ کا دل دماغ اس کام کو کرنے پر آمادہ نہیں ہوا تو 100 دفعہ شبہات پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے ایک دفعہ بھی نہیں پڑھی، میرے دل و دماغ میں اس کام کے علاوہ دنیا کا اور کوئی کام ہے ہی نہیں، میری سوچوں میں اس کام کے علاوہ کوئی اور کام ہے ہی نہیں۔ نہ مجھے دنیا کی کوئی سوچ ہے، نہ مجھے کسی اور کام کی کوئی سوچ ہے۔ مجھے اگر کوئی سوچ ہے تو وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ کل قیامت والے دن میدان محشر میں رسول اللہ فرما دیں یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ بس اگر ہمارے دل و دماغ میں مشن ہے تو خدا کی قسم پھر اللہ پاک جب کام لینے پر آتے ہیں تو ایک مولوی صاحب کا قادیانی سے مناظرہ ہو رہا تھا، بڑے بازو چڑھائے ہوئے تھے، پسینے آ رہے تھے، تو ایک بابا جی وہاں سے گزرے، بابا جی کہنے لگے کیا ہو گیا تم دونوں نوجوانوں کو، یہ کیا پسینے سے شرابور ہو؟ تو وہ کہنے لگے جی اسلام اور قادیانیت کے مابین مناظرہ ہو رہا ہے۔ تو بابا جی کہتے ہیں اس میں پریشانی والی کوئی بات ہی نہیں ہے، مرزا غلام قادیانی کافر ہے۔
بابا جی کہنے لگے مرزا غلام قادیانی کافر ہے، اس میں کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے۔ اس مرزائی نے کہا کیسے؟ بابا جی کہنے لگے تجھے پتہ ہے مرزا غلام قادیانی ایک کانک سے کانا تھا؟ اسے کہا پتہ ہے، تو قرآن میں لکھا ہوا وکان من الکافرین، یہ تو صاحب قرآن میں لکھا ہوا وکان من الکافرین، اس کے بعد تو دلائل کی ضرورت ہی نہیں ہے، بات ختم ہو گئی۔ آپ کے اندر ایک جذبہ ہو، آپ کے اندر ایک تڑپ ہو۔ ہمارے اور آپ کے بزرگ علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب پی ایچ ڈی لندن والے، ایک جگہ مناظرہ ہو رہا تھا قادیانیوں اور مسلمانوں کے درمیان، تو مناظرہ کافی لمبا اور گمبھیر ہوتا گیا، تو علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب بھی اس مناظرے میں پہنچ گئے۔ تو علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب جب تشریف لائے تو آرام سے آگے بیٹھ گئے، وہ تو مناظرے کا حصہ نہیں تھے۔ دونوں طرف سے آپ نے پڑھے اصول مناظرہ پڑھے؟ کسی نے بتایا؟ لو نہیں، یہاں نہیں آئے اصول مناظرہ۔ اب یہ جمہوری طریقے پر ہی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب بھی تشریف لے آئے، تو درمیان میں انہوں نے ایک بات رکھ دی، مرزا قادیانی کا ایک حوالہ پیش کر دیا۔ اب ذرا آپ اپنے دماغ کو تازہ رکھیں، مناظرہ وقت پر صحیح بات کا جواب دینے کا نام ہے۔ مضبوط مدرس ہونا الگ چیز ہے اور مناظر ہونا الگ چیز ہے۔ بسا اوقات آدمی بہت مضبوط مدرس ہوتا ہے، لیکن بر وقت بر محل وہ جملہ فٹ کرنے پر قادر نہیں ہوتا۔ سوال کیا، سوال کا جواب آتا ہے مگر موقع پر نہیں آیا۔ سوال کیا، اس کا جواب دیا۔ تو یاد رکھیے مناظرہ میں کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے، اور کبھی مناظرے میں سوال کا جواب سوال ہوا کرتا ہے۔ کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے اور کبھی سوال کا جواب سوال ہوتا ہے۔ آپ اس پر ایسا سوال کریں کہ وہ اپنا سوال بھول جائے، ایسی بات اس کے سامنے رکھیں۔ تو علامہ خالد محمود صاحب مناظرے میں شریک ہو گئے، انہوں نے مرزا قادیانی کا ایک حوالہ پڑھا۔ اب مناظر مولانا خالد محمود صاحب پی ایچ ڈی لندن والوں پر تنقید کرتا ہے۔ وہ کہنے لگا اول تو آپ کو مناظرے میں شامل ہونے کا حق ہی نہیں، چلے مان لیا آپ مناظرے میں شامل ہو گئے، لیکن یہ بتائیے کہ آپ نے اصول شرائط مناظرہ پڑھی ہیں؟ اب آپ یہاں ایک ہے عام سادہ جواب، وہ کیا ہے؟ بولو، ہیں؟ نہیں پڑھی، انہوں نے تو پڑھی نہیں، وہ مناظرے کا حصہ ہی نہیں۔ اس نے سوال کیا مناظر نے، آپ نے شرائط مناظرہ پڑھی؟ آپ نے جواب دیا کہ نہیں پڑھی۔ آپ نے جواب دیا کہ پڑھی۔ اب اگر علامہ ڈاکٹر خالد صاحب فرمانے لگے، کہتے کہ میں نے شرائط مناظرہ نہیں پڑھی، تو اصولاً انہیں مناظرے میں شریک ہونے کا حق ہی نہیں ہے۔ شرائط مناظرہ پڑھی نہیں، آپ کو مناظرے میں شریک ہونے کا حق ہی نہیں۔ اگر وہ کہیں کہ شرائط مناظرہ پڑھی ہیں، یہ خلاف واقع ہے، انہوں نے پڑھی نہیں ہے، تو اب مولانا اس جگہ پر کیا کریں؟ اس نے کہا آپ نے شرائط مناظرہ پڑھی؟ مولانا کہیں نہیں پڑھی تو مناظرے میں شامل ہونے کا حق نہیں۔ مولانا کہیں پڑھی ہے تو یہ خلاف واقع ہے، پڑھی نہیں ہے۔ تو مولانا نے اس کے سوال کہ آپ نے شرائط مناظرہ پڑھی، ان دونوں جواب سے ہٹ کر اس پر سوال کیا، میں نے کون سی شرائط مناظرہ میں سے کس شرط کی مخالفت کی، یہ بتاؤ۔
میں نے کس شرط کی مخالفت کی ہے وہ بتاؤ۔ اب وہ مناظر اپنا سوال تو بھول گیا، مولانا کے سوال کا جواب دینے کے پیچھے لگ گیا۔ مولانا نے کہا کہ بتائیے میں نے کون سی شرط کی مخالفت کی ہے؟ وہ کہنے لگا شرائط مناظرہ میں یہ طے ہوا ہے کہ حوالہ قرآن کریم سے پیش کیا جائے گا یا حدیث سے پیش کیا جائے گا۔ تو مولانا فرمانے لگے میں نے تو 100% آپ کی شرائط کی پابندی کی ہے۔ وہ کہنے لگا آپ نے شرائط پڑھی نہیں ہے تو پابندی کہاں سے کریں گے؟ مولانا فرمانے لگے اتنی زبردست پابندی میں نے کی ہے تم نے نہیں کی ہوگی۔ وہ کہنے لگا وہ کیسے؟ مولانا فرمانے لگے شرائط مناظرہ میں طے ہوا ہے دلیل قرآن کریم سے پیش کی جائے گی یا حدیث سے پیش کی جائے گی۔ میں نے تمہارے نبی کی حدیث پڑھی ہے، تم اسے قبول نہیں کرتے، اگر اس کی حدیث کو قبول نہیں کرتے اس کی نبوت سے انکار کر دو۔ اگر اس کی حدیث کو قبول نہیں کرتے اس کے دعوی نبوت کا انکار کر دو۔ اگر اس کا اقرار کرتے ہو تو پھر جو میں نے حوالہ پڑھا ہے وہ پھر تمہارے نبی کی میں نے حدیث پڑھی۔ مرزا غلام قادیانی کا جو حوالہ پڑھا ہے وہ مرزا غلام قادیانی کی قادیانیوں کے نزدیک وہ حدیث ہی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ مولانا لال حسین اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے؟ جی۔ کون سے نمبر کے امیر تھے وہ جماعت کے؟ اپنے مرے بغیر قبرستان بھی سننا۔ کافی آپ نے جلدی کھول لی۔ ہاں جی 3 4 5 4 والی اکثریت جمہوری طریقے سے فیصلہ یہی مناسب رہے گا۔ پہلے امیر، دوسرے امیر، صحیح سے نام لو، تیسرے امیر، چوتھے امیر حضرت مولانا لال حسین اختر صاحب نور اللہ مرکزہم کا ایک قادیانی سے مناظرہ ہو رہا تھا۔ مولانا لال حسین اختر رحمۃ اللہ علیہ نے آیت پڑھی۔ کبھی کبھی بسا اوقات غیر حافظ اعراب کچھ سے کچھ پڑھ دیتا ہے، حافظ ہوتا نہیں ہے تو بیچارے نے یاد کی ہوتی ہے تو وہ کچھ کہنا چاہتا ہے کہہ کچھ دیتا ہے، تو مولانا نے وہ اعراب کچھ اور پڑھ دیا۔ اب قادیانی کو موقع مل گیا، قادیانی کہنے لگا لو یہ مناظر میرے سامنے لا کے بٹھا دیا جس کو قرآن کریم کی آیت نہیں آتی۔ اب ایک یہ بات ہے کہ جو غلط پڑی ہے اس کا اعتراف کر لیا جائے، اور مناظرے میں صحیح چیز کا اعتراف بھی شکست ہوا کرتی ہے، یہ یاد رکھیے گا بات۔ مناظرے میں صحیح چیز کا اعتراف بھی وہ شکست شمار ہوتی ہے، جیسے کہ یہ مان لینا کہ ہاں میں نے غلط پڑھا، جیسے کہ یہ مان لینا کہ ہاں میں نے غلط پڑھا، یہ صحیح چیز کا اعتراف بھی شکست ہے کہ آپ نے یہ کام غلط کیا ہے۔ اور ایک بھی کام غلط وہ مناظرے کے اندر بہت بڑی ناکامی سمجھا جاتا ہے۔ تو مولانا سمجھ گئے اب ایک یہاں پر یہ ہے کہ اعتراف کیا جائے تو مناظرے کے اصل رنگ میں فرق پڑ جائے گا، تو دوسرا یہ ہے مولانا نے اس کو فوراً قادیانی کو کہا بس بس زیادہ شور کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب وہ تھوڑا سا یوں ہوا، وہ کیسے؟ مسئلہ میرا نہیں ہے، مسئلہ تمہارے گھر کا ہے۔ وہ کیا؟ مولانا فرمانے لگے میں نے قرآن پڑھا ہے بشیر الدین سے، بشیر الدین نے پڑھایا مرزا قادیانی سے، مرزا قادیانی نے بشیر کو غلط پڑھایا، بشیر نے مجھے غلط پڑھایا، تمہارے گھر میں رہا قرآن غلط پڑھ گیا تھا، غلط پڑھ رہا ہوں، اب اسلام کے گھر میں آیا ہوں، اب آئندہ سے قرآن صحیح پڑھوں گا۔ تو مناظرہ یہ ایک خداداد صلاحیت ہوتی ہے، بسا اوقات کچھ بھی نہیں پتا ہوتا، آدمی ایسی بات کر دیتا ہے کہ دوسرا ویسے ہی بھاگ جاتا ہے۔ تو بات چل رہی تھی کہ اس ماحول میں سے چودھری ظفر اللہ کی بات چلی۔ چودھری ظفر اللہ جنونی قسم کا قادیانی تھا، وہ قادیانیت کو پروان چڑھانے کی ہمہ وقت فکر رکھتا تھا،
مولانا محمد علی جالندھری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کاش کوئی ایسا ہو، کاش کوئی ایسا ہو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیوانگی کی حد تک اپنے آپ کو پیش کرے۔ یہ چودھری ظفر اللہ، آپ نے شاید اس دوران یہ بات سنی ہو حضرات سے، خان کلات خان احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے گیا، سنی بات؟ چودھری ظفر اللہ خان کلات خان احمد یار خان کو ملنے کلات گیا، اور کلات جانے سے پہلے اپنے مرکز سے رابطہ کیا۔ وہاں جو قادیانی تھا اس کا نام عطا پتہ لے کر گیا، خان کلات سے محو گفتگو ہوا۔ دوران گفتگو چودھری ظفر اللہ نے خان کلات سے کہا، بلوچستان والے ہیں کوئی؟ او ماشاءاللہ، وجہ وشے سنیں، ہاں ماشاءاللہ۔ تو کلات، خان کلات خان احمد یار خان کا علاقہ، تو وہ وہاں پر گیا، ظفر اللہ خان کلات سے ملا اور یہ کہا کہ آپ کے قریب علاقے میں ہمارا ایک قادیانی رہتا ہے، اس نے احمدی کہا۔ یہ پڑھا ہے آپ نے یہاں 20 دنوں میں کہ قادیانیوں کو احمدی کہنا درست نہیں، یہ پڑھی ہے بات؟ بس ٹھیک ہے، اس کو یاد رکھنا ہے۔ بہت سارے لوگ احمدی احمدی کرتے ہیں، قادیانیوں کو احمدی کہنا سرے سے جائز ہی نہیں ہے۔ احمدی کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے مسلمان حقیقت میں سچے احمدی ہیں۔ اس ظفر اللہ نے کہا ہمارا ایک قادیانی آپ کے قریب کے علاقے میں رہتا ہے، اسے بلاؤ۔ تو خان کلات خان احمد یار خان کہنے لگے یہاں کوئی قادیانی مرزائی نہیں رہتا۔ اس نے کہا کہ آپ کی معلومات درست اور ناقص ہیں، درست نہیں ہے، یہاں آپ کے قریب علاقے میں ایک قادیانی ہے، اسے بلاؤ۔ چنانچہ خان کلات نے اس کو بلانے کے لیے بندہ بھیجا۔ اس دوران ظفر اللہ قادیانی نے، توجہ ہے نہیں، کاش یہ میرے 2-3 جملے آپ کے دماغ میں اتر جائیں۔ میں نفس واقعہ نہیں آپ کو سنا رہا، آپ کی سبحان اللہ کا منتظر نہیں ہوں، میرے اس واقعے سے نتیجہ نکالو۔ واقعہ برائے واقعہ نہیں، قصہ برائے قصہ نہیں۔ جیسے کہ ہم لوگ خطبہ حضرات قصے کہانیاں سنا کے اپنے مقتدیوں کو راضی کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں واہ 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 سبحان اللہ کیا خطیب ہے۔ قصے کہانی سے نکالا کسی نے بھی کچھ نہیں۔ یہ جو واقعات ہوتے ہیں اس لیے ہوتے ہیں کہ ان سے اپنے لیے نتیجہ اخذ کیا جائے، اپنے لیے کام کی بات نکالی جائے۔ خان کلات ظفر اللہ وہ ایک ریاست کے والی ہیں، یوں سمجھ لیجئے وہ اپنے علاقے کے صدر اور وزیر اعظم ہیں، اور یہ ظفر اللہ وزارت خارجہ کا منصب ہے اس کے پاس، یہ وزیر خارجہ ہے۔ ظفر اللہ قادیانی نے وزارت خارجہ کے منصب پر ہوتے ہوئے اگلے بندے کے منصب کا خیال نہیں رکھا کہ وہ ایک ریاست کا والی ہے، یوں کہہ لیجئے کلات کا صدر اور وزیر اعظم ہے۔ اس نے اس بات کی ذرہ برابر پرواہ نہیں کی کہ میرے سامنے کون بیٹھا ہے، اس کے دل و دماغ میں صرف ایک ہی بات ہے کہ میں نے اپنی بات کہنی ہے، میرے سامنے صدر ہو تو کہنی ہے، میرے سامنے وزیر اعظم ہو تو کہنی ہے، میرے سامنے کوئی عام آدمی ہو تو کہنی ہے۔ ہم اپنے دل کی بات کسی کو کہتے ہی نہیں ہیں، ہم اپنا درد کسی کے سامنے رکھتے ہی نہیں ہیں، ہم اپنے آپ کو شرماتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں کہ یار وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، اچھا سوچتا ہوں بات کرنی ہے کہ نہیں کرنی، ہم اپنا پیغام ہی کسی تک نہیں پہنچاتے۔ چودھری ظفر اللہ نے
خان کلات خان احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ سے کہا آپ کے علاقے کے قریب ایک علاقہ ہے، وہاں ہمارا قادیانی رہتا ہے، آپ اسے بلائیے۔ اسے بلوانے کے لیے بھیجا۔ اب چودھری ظفر اللہ خان کلات کو قادیانیت قبول کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ ذرا اس کے دماغ کی سپرٹ دیکھیں آپ، قادیانیت، مرزائیت، کفر، الہاد، زندگا سے متعلق اس کے دماغ کی حرکت دیکھیں آپ کہ کیسے اس کا میٹر گھوم رہا ہے۔ وہ کس کو قادیانیت قبول کرنے کی دعوت دے رہا ہے؟ خان کلات رحمۃ اللہ علیہ نے 1-2 منٹ اس کی بکواسات کو سنا لیکن برداشت نہیں کر سکے، فوراً اس کو روک دیا، ٹوک دیا اور اس کو کہا بس اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ اب ان کا جواب سنو۔ خان کلات خان احمد یار خان کہنے لگے ظفر اللہ چودھری سے، ظفر اللہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روضہ اطہر سے اٹھ کر آ جائیں اور مجھے کہیں احمد یار ظفر اللہ کی بات کو مان لو، تو میں ان کی بات کو بھی نہیں مانوں گا۔ تمہاری بات تو بہت دور کی بات ہے، میں ان کی بات کو بھی نہیں مانوں گا۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیا کہہ دیا کہ محمد رسول اللہ کی بات کو بھی نہیں مانوں گا۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیا کہا۔ آگے سے خان کلات کہنے لگے، انہیں معلوم تھا کہ میری بات پر بہت سارے مسلمان حیران اور پریشان ہوں گے، میں اپنے جیتے جی جواب خود ہی دے دوں۔ وہ فرمانے لگے میں اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہوں گا، اللہ کے حبیب آپ کے غلام احمد یار کا وہی ایمان ہے جو آپ نے 13 صدیاں پہلے کہا تھا کہ محمد اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے غلام کا ایمان اسی بات پر ہے۔ میں حضور کو امتحان دوں گا اور امتحان میں اللہ کے سامنے پاس ہو جاؤں گا۔ حضور میرا امتحان لے رہے ہیں، اپنے امتی کے ایمان کا امتحان لے رہے ہیں۔ میرا ایمان یہ ہے کہ آپ ہی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کی تعریف یاد ہے؟ سناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوا۔ عقیدہ ختم نبوت کی تعریف بیٹھے بیٹھے سنا دیں۔ آواز آئے مجھ تک جی۔ کراچی سے آئے ہو؟ ہاں عقیدہ ختم نبوت کی تعریف سنو، تعریف جامع بھی ہو، تعریف معنی بھی ہو، ایسی تعریف کریں کہ اس پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہ ہو۔ جامع معنی تعریف حضرت، یہ فقیر کے الفاظ لکھو انشاءاللہ الرحمن۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بھی نہیں، کیا کہہ رہا ہوں؟ ہی۔ یہ ہی کا کیا مطلب ہے؟ ہاں یہ کیا، کیوں حسر، کس بات میں حسر کی جا رہی ہے؟ یہ جتنے سارے بھی آئے اسود سے لے کے مرزے گامے تک وہ ہی سے نکل گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا، یہ کسی قسم کا کیا ہے؟ ہاں
ذلی، بروزی، امتی، غیر تشریعی، تشریعی. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا، ہمارے آئین کے الفاظ ہیں، کسی بھی نوعیت کا، آئین پاکستان میں یہ لکھا ہوا ہے، کسی بھی نوعیت کا، اسے میں آسان الفاظ میں کہہ رہا ہوں، کسی بھی قسم کا، کسی بھی قسم کا ذلی، بروزی، ذلی، بروزی، امتی، غیر تشریعی، تشریعی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا غلام قادیانی کا دعویٰ کیا ہے؟ ذلی، بروزی. دیکھو، آپ نے جب کسی قادیانی سے گفتگو کرنی ہے تو کس عنوان پر گفتگو کرنی ہے؟ وہ اس پر نہیں آتا، پھر دوسرا عنوان. ہاں، آپ نے قادیانی کو کہا یہ عنوان، اس نے کہا نہیں، اس پر نہیں بات کرنی. اس نے کہا کہ یہ عنوان، آپ نے کہا اس پر بات نہیں کرنی، تو پھر کس عنوان پر گفتگو کرنی؟ اس کو نبوت ملی ہے. ہم اس کو کہیں گے کہ جو آپ یہاں جو حضرات میں ہم مسلمین ہیں ان کو صحیح کر دیکھ لو پھر. مرزا کی نبوت. ہاں، عنوان 3 عنوانات ہیں جس پر عام طور پہ گفتگو ہوتی ہے. پہلا عنوان کیا ہے؟ دوسرا عنوان کوئی ایک ساتھی بتائے جس سے پتہ چلے کہ آپ نے کیا پڑھا ہے 17 دنوں میں. جی. حیات عیسیٰ علیہ السلام، ختم نبوت، کذب مرزا. ہاں جی، اور بتاؤ. ایک ساتھی کہہ رہا ہے کذب مرزا، حیات عیسیٰ اور ختم نبوت، یہ 3 عنوان ہیں. ان عنوانات پر گفتگو ہوگی قادیانی سے، مرزائی سے. ٹھیک ہے؟ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک بتاؤ. دیکھو، میں نے اتنے اعتماد سے کہا یہ غلط ہے، آپ سارے ٹھوس ہو گئے. آپ اپنی غلط بات پر بھی اتنے پکے رہے کہ یہی صحیح ہے. میں نے فل خود اعتمادی ول پاور کے ساتھ کہا یہ غلط ہے، آپ نے غلط ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ اپنی بات کو اتنے مضبوط انداز میں پیش کرو، وہ غلط بھی ہو تو دوسرے کو کم از کم اتنی جلدی تو جیتنے کا موقع نہ دو. کتنے عنوان ہیں؟ نمبر 1، اچھا اب ایک ساتھی بولے. چل بھائی کھڑا جا. وہ یہ تو نئی بات کر دی آپ نے. اب میری سنو. 3 عنوانات ہیں جس پر عام طور پر قادیانیوں کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے. دیکھو، جب تک آپ عنوان صحیح متعین نہیں کریں گے گفتگو کا رخ صحیح نہیں ہوگا. عنوان کی صحیح تعیین، اس عنوان پر آپ نے گفتگو کس دائرہ کار میں کرنی ہے.
یہ سب سے بنیادی دو چیزیں ہیں. عنوان کی تعیین، اس عنوان پر گفتگو کرنے کا دائرہ کار. اگر عنوان کی تعیین صحیح نہیں تو گفتگو معنی خیز نہیں، نتیجہ خیز نہیں. اور اگر دائرہ کار متعین نہیں تو پھر آپ کبھی بھی اپنے نتیجے کو نہیں پا سکتے. سب سے بنیادی بات ہے عنوان صحیح قائم کرنا، پھر اس عنوان پر دائرہ کار کے اندر رہ کر گفتگو کرنا. عنوان صحیح نہیں تو گفتگو نتیجہ خیز نہیں، عنوان صحیح ہے اس پر گفتگو کرنے کا انداز صحیح نہیں تو بھی آپ نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے. تو آپ نے عنوان متعین کرنا ہے. عام طور پر کتنے عنوانات ہیں؟ 3. اب ایک ساتھی بولیں. نمبر 1 قزم مرزا، حیات عیسیٰ. اب آپ توجہ فرمائیے. عام طور پر 3 عنوانات اختیار کیے جاتے ہیں. ویسے تو مرزا غلام قادیانی کی ہر بات ہی محل نظر ہے، وہ ایک الگ بات ہے. عام طور پر جو موٹے موٹے عنوان ہیں، آپ کا مناظرہ ہو رہا ہے کسی قادیانی مرزائی سے، آپ نے عنوان اختیار کیا ہے ختم نبوت. آپ نے یہی متعین کیا ہے؟ بولو. آپ نے مناظرے کا عنوان متعین کیا ہے ختم نبوت. کیا عنوان متعین کیا ہے؟ ختم نبوت. آپ ذرا میری آپ ایک بات سنیے. یہ گھڑی کس کی ہے؟ سب کا اتفاق ہے. تو اس پر کوئی دلائل دینے کی ضرورت ہے؟ میں بھی کہتا ہوں یہ میری ہے، آپ بھی کہتے ہیں یہ میری ہے، تو اس پہ مناظرے کی کوئی ضرورت ہے؟ مثال کے طور پر میں پوچھتا ہوں یہ گھڑی کس کی ہے، تو یہ حضرت فرماتے ہیں میری. میں کہتا ہوں میری. تو اب بات میں اختلاف ہے یا اتفاق؟ اختلاف ہے. تو جب اختلاف ہے تو مناظرہ ہوگا، جب اتفاق ہو تو بھی مناظرہ ہوگا. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ گھڑی کس کی ہے؟ میری. آپ نے بھی کہا آپ کی، میں نے بھی کہا میری. تو اختلاف ہوا؟ نہیں ہوا نا. اب مناظرے کی ضرورت نہیں. اب دوسری بات، میں نے پوچھا یہ گھڑی کس کی ہے، حضرت جی نے کہا میری ہے، میں نے کہا میری ہے. اختلاف ہو گیا. اب جانبین دلائل دیں گے کہ یہ گھڑی ثابت کریں گے کہ کس کی ہے. آپ نے عنوان طے کیا ختم نبوت پر مناظرہ ہوگا، یہی طے کیا، اس میں تو اختلاف ہی نہیں ہے. ختم نبوت میں تو اختلاف ہی نہیں ہے. مسلمان بھی کہتے ہیں نبوت ختم، مرزائی بھی کہتے ہیں نبوت ختم. تو مناظرہ کس بات میں ہوگا؟ نہیں ایسے نہیں. ایک بندہ بولے، بات نہیں سمجھے. آپ نے عنوان طے کیا ہے ختم نبوت پر مناظرہ ہوگا، اس عنوان میں تو اختلاف ہی نہیں ہے. دیکھو نا، یہی تو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. عنوان ہی صحیح نہیں ہے، عنوان ہی صحیح نہیں. ختم نبوت میں تو اختلاف ہی نہیں. دعویٰ یہ ہے کہ ختم نبوت میں مناظرہ ہوگا. مرزائی بھی کہتے ہیں نبوت ختم. ختم نبوت کا کیا معنی ہے؟ نبوت ختم. مسلمان بھی کہتے ہیں نبوت ختم. تو پھر اختلاف تو ہے ہی نہیں، مناظرہ کس بات میں ہوگا؟ اس عنوان میں اختلاف ہے یہ گھڑی کس کی ہے. آپ بھی کہتے ہو میری ہے، میں بھی کہتا ہوں میری ہے، تو اختلاف ہوا؟ آپ نے عنوان مقرر کیا ختم نبوت پر مناظرہ ہوگا. ختم نبوت کا کیا معنی ہے؟ نبوت ختم. تو مسلمان بھی کہتے ہیں نبوت ختم، قادیانی بھی کہتے ہیں نبوت ختم. تو پھر اختلاف کس بات میں، مناظرہ کس بات میں ہوگا؟ تو یہ عنوان صحیح نہیں ہے.
عنوان صحیح قائم کرو. پھر اگلی بات نہیں، یہ تسلیم کرو کہ یہ عنوان صحیح نہیں، تو جو عنوان صحیح ہے وہ متعین کرو. صحیح عنوان کیا ہے؟ بعض کچے لوگ عنوان متعین کرتے ہیں اجرائے نبوت پر مناظرہ ہوگا. کیا معنی اجرائے نبوت کا؟ نبوت جاری ہے، اس میں اختلاف ہے. تو پھر عنوان کیوں متعین کیا اجرائے نبوت پر گفتگو ہوگی؟ جب ختم نبوت میں اختلاف ہی نہیں، پھر عنوان کیوں متعین کیا کہ ختم نبوت پر مناظرہ ہوگا؟ تو عنوان وہ اختیار کرو جس میں اختلاف ہے. تو آپ نے جب بھی عنوان قائم کرنا ہے تو آپ نے عنوان قائم کرنا ہے ختم نبوت پہ مناظرہ ہوگا، اجرائے نبوت پہ مناظرہ ہوگا. آپ کا عنوان یہ ہوگا کہ آخری نبی کون ہے. اس آخری نبی کے عنوان میں اختلاف ہے. مسلمان کہتے ہیں آخری نبی محمد الرسول اللہ ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ قادیانی کہتے ہیں مرزا گاما کانا ہے. تو اب دونوں میں اختلاف ہوا. جب یہاں اختلاف ہے تو مناظرے کی صورت پیش آئے گی. اچھا جی، اب آپ سے اگلا سوال. اب عنوان طے ہو گیا کہ آخری نبی کون ہے، مرزا غلام قادیانی یا محمد الرسول اللہ. مسلمانوں کا دعویٰ آخری نبی محمد الرسول اللہ، قادیانیوں کا دعویٰ مرزا کانا قادیانی. ٹھیک ہے، اب اس پر آپ نے بات کرنی ہے. اس عنوان سے پہلے ایک اور عنوان ہے، آپ اس کو جب متعین کریں گے پھر یہ عنوان آئے گا. مرزا غلام قادیانی کا دعوی نبوت کیا ہے؟ مرزا غلام قادیانی کا دعوی نبوت کیا ہے؟ آخری نبی ہونے کا سوال تو بعد میں آئے گا، پہلے مرزا غلام قادیانی کا دعوی نبوت وہ بتائیے آپ کیا ہے؟ مرزا غلام قادیانی کا دعوی نبوت بولو. دیکھو تمہیں نشتہ کا نا مرزا غلام قادیانی کے دعوی نبوت کے آپ پہلے ٹوٹے ٹوٹے کریں، انیلسس کریں، اسے پرکھیں. دیکھو مرزا غلام قادیانی کا دعوی نبوت کیا ہے؟ دعوی نبوت خاص ہے یا عام؟ کیا خاص ہے؟ تو وہ خاص دعویٰ کیا ہے؟ مرزا غلام قادیانی کا دعوی نبوت یہ دیکھو، اصل مرزا غلام قادیانی کا دعوی نبوت مستقل صاحب شریعت رسول ہونے کا دعویٰ ہے. اس کو یاد رکھو، اصل دعویٰ اس کا یہ ہے. لیکن اس دعوے تک پہنچنے کے لیے ابتدائی طور پر مرزا غلام قادیانی نے ایک خاص قسم کا دعویٰ کیا. اصل مرزا غلام قادیانی کا دعویٰ ہے مستقل صاحب شریعت رسول ہونے کا دعویٰ. پڑھا ہے حوالہ؟ کون سی کتاب کا حوالہ ہے؟ ہاں بس یہ ہوئی نا بات. روحانی خزائن کی کتنی جلدیں ہیں؟ اب ڈھونڈتے روحانی خزائن میں. قربان جاؤں میں تمہارے مناظرے اسلام کے. مرزا غلام قادیانی کا اصل دعویٰ کیا ہے؟ مستقل صاحب شریعت رسول ہونے کا دعویٰ ہے. یہ کنفرم ہے اپنی جگہ پر بات.
ایک غلطی کا ازالہ، دافع البلا، ملفوظات، ان تینوں کتابوں میں صراحتاً مرزا قادیانی نے کہا ہے ایک غلطی کا ازالہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس وحی الہی میں یہ مرزا قادیانی روحانی خزائن جلد نمبر 18 اس کے اندر یہ رسالہ موجود ہے، ایک غلطی کا ازالہ۔ اس میں مرزا غلام قادیانی کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ آیت لکھ کے مرزا غلام قادیانی کہتا ہے اس وحی الہی میں اللہ نے مجھے محمد کہا اور مجھے رسول کہا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک غلطی کا ازالہ، دافع البلا، صفحہ نمبر 11، اس میں مرزا غلام قادیانی کہتا ہے سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا، یہ مستقل صاحب شریعت رسول ہونے کا دعویٰ ہے۔ سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا، یہ تو مرزا غلام قادیانی کا اصل رسول ہونے کا دعویٰ ہے۔ اس دعوے تک پہنچنے کے لیے مرزا غلام قادیانی نے سٹیپ لیے، پہلے ایک انگڑائی لی، پھر دوسری، پھر تیسری۔ اب بتاؤ مرزا غلام قادیانی کا دعوی نبوت جو ہے وہ عام ہے یا خاص؟ آپ نے پڑھا ہے؟ دیکھو میں آپ کو تکرار کرا رہا ہوں، فائدہ ہو رہا ہے نا، لیکن نئے سٹائل سے۔ دعویٰ خاص ہے یا عام؟ خاص۔ وہ خاص دعویٰ کیا ہے؟ نمبر 1 ذلی نبوت کا دعویٰ، نمبر 2 بروزی نبوت کا دعویٰ، نمبر 3 یہ ذلی بروزی نبوت رسول اللہ کے بعد جاری ہوئی ہے، اس ذلی بروزی نبوت کا 1.25 لاکھ انبیاء میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ یہ پڑھا آپ نے پہلی جلد میں یا سوئے گزر گئی؟ عرفات میں سے سوئے گزر جو کام ہو جائے گا۔ یہ دیکھو آپ کتاب، یہ اس کتاب میں لکھا ہوا سارا کچھ، ذلی نبوت کا دعویٰ، بروزی نبوت کا دعویٰ۔ نمبر 3 یہ جو ذلی بروزی نبوت ہے یہ رسول اللہ کے بعد جاری ہوئی ہے، اب بنا خاص قسم کا دعویٰ۔ 3 اجزاء پر مشتمل ہے مرزا غلام قادیانی کا دعوی نبوت۔ ان 3 اجزاء میں پہلا جز کیا ہے؟ ذلی نبوت۔ دوسرا جز کیا ہے؟ بروزی نبوت۔ یہ ذلی بروزی یہ رسول اللہ کے بعد جاری ہوئی ہے، رسول اللہ سے پہلے اس ذلی بروزی کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ اب مرزا غلام قادیانی کا دعوی نبوت ہے خاص قسم کا۔ تو آپ یہ بتائیے کہ جیسا دعویٰ ویسی دلیل، یا دعویٰ خاص دلیل عام دعویٰ خاص سب کچھ چل جائے گا؟ کیا پڑھا ہے آپ نے؟ جیسا دعویٰ ویسی دلیل، جیسا دعویٰ ویسی دلیل۔ دعویٰ اگر عام ہے تو دلیل بھی عام چل جائے گی، دعویٰ اگر خاص ہے تو اس کے لیے دلیل بھی خاص چاہیے۔ تو مرزا غلام قادیانی کا دعوی نبوت وہ خاص قسم کی نبوت کا دعویٰ ہے۔ وہ خاص قسم کی نبوت کیا ہے؟ بس آپ بولو، بولو نا، پورا بولو نا۔ مرزا غلام قادیانی کا خاص قسم کا دعویٰ کیا ہے؟ بس باقی سارے خاموش، سائلنٹ پلیز۔ آگے دیکھو، میں نے کہا مرزا غلام قادیانی کا دعویٰ خاص قسم کی نبوت کا ہے۔ وہ خاص قسم کی نبوت کا دعویٰ 3 اجزاء پر مشتمل ہے۔ پہلا جز ہے ذلی نبوت، دوسرا جز ہے بروزی نبوت، تیسرا جز ہے یہ جو دونوں ذلی بروزی ہیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جاری ہوئی ہے۔ ذلی
بروزی. یہ ذلی بروزی حضور کے بعد جاری ہوئی ہے, حضور سے پہلے اس کا کوئی تصور. تو 3 اجزاء پر مشتمل ہوا مرزا غلام قادیانی کا ابتدائی درجے کا دعوی نبوت. 3 سے مل کر 1. 3 کیا ہے؟ کیا ہے وہ بولو. ہاں, جب تک آپ یہ نہیں کہیں گے تو یہ ذلی بروزی والا دعویٰ مکمل نہیں ہوگا. ذلی بروزی, یہ ذلی بروزی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جاری ہوئی. یہ ہے عام خاص قسم کا دعوی نبوت. اس خاص قسم کے دعوی نبوت پر ہمارا سوال یہ ہے قادیانیوں سے کہ چونکہ مرزا غلام قادیانی کا دعوی نبوت خاص ہے تو خاص قسم کے دعوے کے لیے خاص قسم کی دلیل چاہیے. تو ایسی دلیل جس میں مرزا غلام قادیانی کے لیے خاص قسم کی نبوت ذلی, خاص قسم کی نبوت بروزی, خاص قسم کی نبوت ذلی بروزی جو حضور کے بعد جاری ہوئی ہے, قرآن کریم کی کوئی آیت, کوئی حدیث, کوئی قول صحابی, کوئی 14 صدیوں کے مجددین میں سے کسی ایک مجدد کا ایسا قول جس میں ذلی بروزی, حضور کے بعد ذلی بروزی جاری ہونے والی نبوت کی کوئی ایک مثال, کوئی ایک نظیر, کوئی ایک دلیل ہو, وہ مرزا غلام قادیانی کے اس دعوے کے لیے پیش کی جائے. سمجھ میں آئی؟ صحیح دلیل کیسی ہونی چاہیے؟ دلیل کیسی ہونی چاہیے؟ دلیل ہونی چاہیے صحیح ہو, صریح ہو, غیر معارض ہو. ہائے ہائے, آپ نے یہ لفظ ہی نہیں سنے. میں نے جان نکال کے رکھ دی مناظرے کی. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں جی, یہ ایسے بال سفید نہیں ہوئے. صحیح, صریح, غیر معارض. آپ اپنے مد مقابل کو جہاں پھنسانا چاہیں یہ 3 لفظ یاد رکھو, صحیح, صریح اور غیر معارض دلیل پیش کرو. دلائل کی دنیا میں پوری قادیانیت کے پاس مرزا غلام قادیانی کے اس خاص قسم کے دعوی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے ایک بھی ایسی دلیل نہیں جو اس قسم کے خاص قسم کے دعوے میں صحیح بھی ہو, صریح بھی ہو اور غیر معارض ہو. مرزائی نہیں, مرزا قادیانی بھی اٹھ کے آ جائے قبر سے, انشاءاللہ وہ اپنے دعوے کو ثابت نہیں کر سکے گا. سمجھ میں آئی بات؟ پھر ملیں گے انشاءاللہ بریک کے بعد. جا رہا ہوں. السلام علیکم. میں ایک جلسے میں جانا ہے, وہاں جا رہا ہوں, کل آؤں گا انشاءاللہ.